بات کو مکمل کر کے انشاءاللہ مسجد حاضہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے میں انشاءاللہ دوسرے مقام پر جلسے میں شرکت کرنے کے لیے جاؤں گا۔ مختصر آپ کو بتانا یہ ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے مجلس اتحاد المسلمین کے ذریعے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمانی الیکشن میں انتخابات لڑنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے 4 مرتبہ حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کی عوام کی خدمت کرنے کا مجھے موقع ملا، اور میں یہ بات کہنے کے موقف میں ہوں کہ 20 سال سے جو میں اس عظیم حیدرآبادی پارلیمانی حلقے کی نمائندگی کرنے کا مجھے اعزاز حاصل ہوا، اس میں 2 مرتبہ مجھے بہترین پارلیمنٹیرین کے اعزاز سے نوازا گیا۔ ایک مرتبہ 2013 میں اور پھر ابھی 2022 کا بہترین پارلیمنٹیرین کے اعزاز سے مجھے نوازا گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بحیثیت رکن پارلیمان میں نے نہ صرف اپنے پارلیمانی حلقے کے بارے میں مسائل کو اٹھایا، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی حکومت کی طرف سے، چاہے اس حکومت کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ رہے ہوں یا موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی ہوں، ہم نے اس ہر حکومت کے غلط اقدام کی مخالفت کی۔ جو قوانین وہ بنا رہے تھے جو ہمارے آئین یا سمویدھان یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف تھے، مجلس نے نہ صرف اس کی مخالفت کی بلکہ جب قانون کو پاس کرنے کا موقع آیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے اس قانون کے خلاف ووٹ بھی دیا۔ مثال کے طور پر ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کو منموہن سنگھ کی حکومت نے جب چدمبرم ہوم منسٹر تھے اس کو لایا گیا، میں نے اس قانون کی مخالفت کی، اس کے خلاف ووٹ بھی دیا۔ پھر جولائی 2019 میں نریندر مودی کی حکومت نے اس قانون کو اور گندا کر دیا، اس قانون کی مجلس نے مخالفت کی، اور اس قانون کی ایک ایک سیکشن کو ہم نے ایوان کے سامنے اور ملک کے سامنے رکھ کر بتایا کہ کیسا یہ قانون پورے دنیا کے تمام قوانین جتنے پاس کیے گئے اس سے بدترین دہشت گردی کا قانون ہمارے ملک میں بنایا گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
کہ جماعت عشاء کی جماعت کے لیے 12 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ میں اپنی بات کو اس سے پہلے مکمل کر لوں گا. میں آپ سے بتا رہا تھا کہ UAPA قانون کو مودی حکومت نے اتنا گندے طریقے سے بنایا ہے, ترمیم کی ہے اس میں, کہ پورے دنیا میں نہ امریکہ کے پاس, نہ رشیا کے پاس, نہ برطانیہ کے پاس, نہ جرمنی کے پاس اتنا خراب دہشت گردی کا قانون ہے کہ ڈیٹینشن میں کوئی بھی 120 دن رکھا جا سکتا ہے, 120 دن. اور اس قانون کے تحت آج ہمارے ملک کی جیلوں میں سب سے زیادہ اقلیتیں ہیں, دلت ہیں, اور جو حکومت کے خلاف دانشور لوگ ہیں 5 سال 4.5 سال سے جیل میں ہیں, ان کو بیل ہی نہیں ہوتی. تو اس قانون کی میں نے, آپ تقریر پارلیمنٹ کے ویب سائٹ پر ہے, یوٹیوب پر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے کانگریس کے لوگوں کی طرف اشارہ کرے کہا کہ تم نے ایک شروعات کی تھی, آج دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو یہ قانون بنایا گیا. ٹرپل طلاق کا قانون 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں لایا گیا, 3 مرتبہ مجلس نے اس کی مخالفت کی, اور آئین کے تمام سیکشنز کو سامنے رکھ کر ہم نے اس قانون کو بتایا کہ یہ قانون مسلم خواتین کے خلاف استعمال ہوگا, اور وہی ہو رہا ہے. پھر CAA کا قانون آیا. پوری پارلیمنٹ میں اگر کسی نے اس قانون کو سمویدھان اور آئین کے سامنے رکھ کر, مساوات کا جو آرٹیکل ہے اس کے سامنے رکھ کر اپنے بتایا کہ مذہب کی بنیاد پر شہریت کا قانون نہیں بنایا جا سکتا. ہمارے جو ہندو بھائی پاکستان, بنگلہ دیش یا سکھ آنا چاہتے ہیں آئے, موجودہ قانون میں اجازت ہے کہ ان کو آپ شہریت دے سکیں, مگر ایک اسپیشل قانون بنانا اور مقصد آپ کا NPR NRC کرنا ہے. اور امت شاہ نے کھڑے ہو کر کہا, میرا نام لے کر کہا کہ ہاں اویسی جی اس ملک میں NPR NRC ہوگا. NPR NRC ہوگا تو کسی بلدیہ کے آفس پر کسی کا نام لکھا جائے گا. اب مثال کے طور پر نظام صاحب کا نام لکھ دیا جائے گا, اور کوئی بھی جا کر کہے گا کہ میرے کو اس نام کے اوپر آبجیکشن ہے, اعتراض ہے, تو گورنمنٹ یہ بولے گی کہ نظام صاحب اب آپ اس بات کو ثابت کرو کہ آپ اس ملک کے شہری ہیں. اب ان سے کہا جائے گا کہ اپنے دادا کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ. ہندوستان میں برتھ سرٹیفکیٹ کا قانون بنا شاید 1960 میں, 7 یا 8% لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے. تو یہ کام BJP کرنا چاہتی ہے مستقبل میں. پھر BJP نے اعلان کر دیا کہ یونیفارم سول کوڈ بنائیں گے, یکساں سول کوڈ. وہ کیا ہے لوگ پوچھتے ہیں میرے کو. اتراکھنڈ میں BJP کے سرکار ہے, وہاں پر ایک یکساں سول کوڈ کا قانون بن گیا. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کانگریس کے MLAs بھی اس کی تائید کیے, آپ جا کر دیکھیے. اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر مسلم اقلیت کو شادی کرنا ہے تو شادی نکاح سے ہوتی ہے, خطبہ نکاح ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں, اور مہر کی رقم ہوتی ہے کہ مہر معجل ہوگا یا کیا ہوگا. وہاں BJP کی سرکار یہ کہتی ہے کہ آپ نکاح سے شادی نہیں کریں گے, اسپیشل میرج ایکٹ کے قانون تحت شادی کریں گے. اور اسپیشل میرج ایکٹ ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جو کسی مذہبی رسوم اور رواجات کے تحت شادی نہیں کرنا چاہتے, یعنی ہماری بیٹی کو مہر نہیں ملے گا. یہ قانون بنایا گیا. طلاق کا طریقہ فقہ حنفیہ کے تحت یا فقہ جعفریہ جو ہمارے شیعہ بھائی استعمال کرتے ہیں اس کے تحت نہیں ہوگا. یہ قانون بنانا چاہتی ہے BJP پورے ملک میں. اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب اپنی تقریر میں کہے جا رہے ہیں, کہہ دیا کہ بھارت کے 17 کروڑ کی آبادی گھسپیٹی کا مت گھسپیٹی ہو سکتے ہیں. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بچے پیدا کرتے. جھوٹ پہ جھوٹ. 10 سال میں 14 مرتبہ سوالات پوچھے گئے اس حکومت سے کہ بتاؤ کتنے گھسپیٹی ہے. یہ حکومت, جس میں میرا بھی ایک سوال تھا, جس میں کہا گیا کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے. اچانک وزیر اعظم کو خیال آ گیا پورے گھسپیٹی ہے, بچے پیدا کر رہے, نہیں پیدا کر رہے ہیں. ہمارے مسلم خواتین کا, جس کو انگریزی میں کہتے TFR ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ, گرا ہے. 2.8 گرا ہے. اور آپ بولتے ہیں بچے پیدا کر رہے. اور وزیر اعظم اتنی بکواس کر رہے ہیں کہ ہندو
خواتین کے گلے سے منگل سوتر چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا؟ ارے بتاؤ وزیر اعظم، اس ملک میں آپ نے، اس ملک میں 40% دولت ملک میں کتنے لوگوں کے پاس ہے معلوم آپ کو؟ 1% لوگوں کے پاس، 1% لوگوں کے پاس 40% دولت ہے، 5% لوگوں کے پاس 60% دولت ہے۔ نریندر مودی بار بار بولتے، بی جے پی بولتی مسلم ووٹ بینک، مسلم ووٹ بینک۔ ارے مسلم ووٹ بینک کبھی تھا نہ کبھی رہے گا۔ ایک بینک ضرور ہے نریندر مودی، جس بینک کے ذریعے آپ نے اپنے چاہنے والوں کو 6000 کروڑ کا لون دیا۔ کتنا دیا؟ 6000 کروڑ کا۔ اور پورے ملک میں نوجوانوں کا مخدر بے روزگاری بنا دیا۔ انفلیشن سے قیمتیں بڑھ گئی۔ پہلے 10 لوگ، اگر 100 نوکریاں ہیں تو 10 لوگ اپلائی کرتے ہیں، 5 لوگ اپلائی کر رہے۔ پڑھے لکھے نوجوان، ڈگری ہے، نوکری نہیں ہے۔ یہ حال کر کے رکھ دیے ملک کا۔ 400 پار مودی بولتے، پیٹرول 100 پار ہو گیا، ان کو فکر ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ 100 روپے سے زیادہ ڈالر جو ہے جب 2014 میں کتنا تھا، آج 85 روپے ہو چکا ہے۔ ان کی بات ہی نہیں کرتے، بس نفرت پھیلاؤ اقلیتوں کے بارے میں۔ اب بہار میں کہہ رہے خاص الخاص، میں ریزرویشن نکال دوں گا۔ ارے کیوں نکالیں گے؟ تلنگانہ میں ریزرویشن مذہب کی بنیاد پر نہیں مل رہا ہے۔ مسلمانوں میں جو برادریاں ہیں، جو بیکورڈ کاسٹ بولتے ہیں، ان کو مل رہا ہے۔ اور بچے مسلم اقلیت کے ڈاکٹر بن رہے، انجینئر بن رہے، ٹیچر بن رہے، کانسٹیبل بن رہے، ایس آئی بن رہے، آر ڈی او بن رہے، ایم آر او بن رہے۔ یہ نریندر مودی کو پسند نہیں ہے۔ ارے پڑھ رہے نام، دیش مضبوط ہوگا، ملک مضبوط ہوگا۔ اور پورا گورنمنٹ کا ڈیٹا کہتا ہے کہ سب سے زیادہ سکول کے باہر اگر کوئی بچے ہیں تو مسلم اقلیت کے ہیں۔ اور آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ یہی حکومت کا ڈیٹا، جس کو ASHE ڈیٹا بولتے 2019-20 کا، کہتا ہے کہ پورے ملک میں ہائر ایجوکیشن یعنی ڈگری سے لے کر پروفیشنل کورسز 1,80,000 مسلمانوں کے نام غائب ہیں۔ اور جب بات تلنگانہ کی آتی ہے تو یہاں غائب نہیں ہے، یہاں پر نام ہے، ابھی بچے پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ مخالفین بولتے، بی جے پی بولتی مجلس جو ہے جذباتی نعرے لگاتی، مجلس فرقہ پرستی کرتی ہے۔ ارے جا کے چندرائن گٹا میں جو اکبر الدین اویسی نے گورنمنٹ سے ٹیمرس کا سکول کھولا، 30 غریبوں کے بچے JEE کے ایگزام میں کوالیفائی ہوئے۔ مانے انجینئرنگ کی بہت بڑی ڈگری ہے، وہ JEE اس میں کوالیفائی ہو گئے۔ یہ کیا کیا؟ کس نے کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریزرویشن نکال دیں گے ہم، کرناٹکا میں نکال دیں گے ہم۔ ارے کیوں تم دشمنوں؟ ہمارے ترقی کی راہیں اگر ہموار ہو رہی ہیں، مگر ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم غریبی اور مفلسی میں مبتلا رہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، لوگ بولتے کہ حیدرآباد میں کیا ہے، وہاں کیا ہو رہا۔ ایک ہی مثال آپ سے دے رہا ہوں۔ اتر پردیش میں عید کی نماز 3 جماعتیں ایک مسجد میں ہوئی، ایک نماز 3 جماعتیں ہوئی۔ اور آپ کا یہاں پر حیدرآباد میں ماشاءاللہ حال یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ روڈ پر پڑھ رہے تھے نہیں پڑھ رہے تھے؟ عید کی نماز وہاں پہ آپ کو 3 جماعتیں ہو رہی ہیں، نہیں روڈ پہ نہیں پڑھ سکتے۔ دلی میں روڈ پہ پڑھے تو لات مار دیا رکوع میں ایک بچے کو۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بی جے پی یہ عزائم لے کر آ رہی، اور میں ہمارے دلت بھائیوں کو اور ان بھائیوں کو کہنا چاہ رہا ہوں جو امبیڈکر کی عزت کرتے، میں بھی کرتا ہوں۔ یہ امبیڈکر کے بنا ہوئے آئین کو بدل دیں گے نریندر مودی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ان کے 3 MPs بول چکے جو الیکشن لڑ رہے ہیں امیدوار۔ ایک بہت بڑا ایک ویڈیو آج دیکھا میں، کوئی بجائے مجھے کوئی ایک آچاریہ صاحب ہیں UP کے، وہ بول رہے کہ آئین کو ہم ریزرویشن نکال دیں گے۔ کیسے نکالیں گے؟ دلتوں سے 2000 سال سے ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ ان کا ریزرویشن نکال دیں گے۔ تو یہ خطرہ ہے، آئین بھی بدل دیا جائے گا، آئین بھی بدل دیا جائے گا، اس کا خاص خیال ہم کو رکھنا ہے۔ اور بار بار RSS کیا بولتی ہے؟ اس آئین میں
آرٹیکل 29 اور 30 29 اور 30 کے تحت اقلیتوں کو اپنی تہذیب کی حفاظت کی اجازت دی جاتی. یہ میری داڑھی، یہ میرے ٹوپی، یہ میرے مذہبی رسومات میرے تہذیب کا حصہ ہیں. اور ہم کو تعلیمی ادارے کھولنے کی اجازت ملتی، چاہے مدرسے ہو، میڈیکل، انجینئرنگ، جونیئر ڈگری کالج ہو. RSS BJP بولتی ہے اس کو نکالو، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ 17 کروڑ اقلیت کیوں ہونا، آپ کیوں ہیں اقلیت؟ دستور بنانے والوں نے اقلیتوں کے لیے یہ آرٹیکل بنایا تھا. تو یہ چیزوں پر آپ کو اور ہم کو غور کرنا ہے. خدا کے لیے 13 تاریخ کو نکل کر ووٹ ڈالیے. بہت سے ایسے صاحب سطاعت لوگ ہیں، ابھی سے میرے کو بول رہے ہم ذرا فارم ہاؤس کو چلے جاتے، آپ جیتیں گے. بولا کیوں جاتے؟ نہیں، آما اچھے پک جاتے. جب تک آما پک جائیں گے تم آم بھی کھا لو گے، مگر یاد رکھو بعد میں جب ملک میں گرمی ہوگی تو کیا آم کا جھاڑ رہے گا؟ آم کا آم ملے گا تم کو. کیوں جائیں گے آپ باہر؟ رہیے. اگر آپ کہنے گاڑی ہے تو ووٹ ڈالیے، لوگوں کو لکھ جاؤ پولنگ بوتھ کو چھوڑ کے آؤ، ووٹ ڈلاؤ. یہ 40% پرسنٹیج کیا ہے ہمارا؟ بتائیے آپ خود سوچئے. پورے ملک میں اس طرح کا ماحول بن رہا ہے. یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے جہاں پر پورے ملک کا قانون بنایا جائے گا. جب یکساں سول کوڈ کا خدا نہ خواستہ قانون بنے گا تو آپ کیا بیٹھ کر یہاں سے نعرے لگائیں گے تو کوئی بات سنے گا آپ کی؟ آپ کے نمائندے کو پہنچانا پڑے گا. پوری جرت کے ساتھ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اگر آپ پولنگ پرسنٹیج نہیں بڑھائیں گے تو یاد رکھیے مجلس کی مخالفت میں جتنے مخالفین پورے ایک ہو کر کام کر رہے ہیں. ظاہراً بڑی بڑی باتیں اور بیانات دے دیے، مگر اندر جو ہے پورا کام BJP RSS کے اوپر کر رہے ہیں. اور اب تو حد یہ ہو گئی کہ میں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے ساتھ ہوں. آج ایک NCERT کی کتاب میں لکھا گیا کہ دنیا میں سب سے ایول یعنی خطرناک گندا آدمی 4 نام ہے. گنگیز خان اس میں ہے، نارتھ کوریا کا لیڈر ہے، جاپان کا بادشاہ، اور آیت اللہ خمینی. یعنی اس میں لفظ کیا لکھے کہ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے خمینی ان کو مار دیتا. اب آپ بتائیے نفرت کہاں تک جائے گی یہ پھر؟ اور ہمارے ایران سے ہزاروں سال کے تعلقات ہیں. تیل خریدتے ایران سے، اب ذرا بند کر دیے. ہم پوچھنا چاہ رہے وہ لوگ جو مسلم راشٹریہ منچ میں جھک مرا رہے ہیں، جو جھک مرا رہے ہیں مسلم راشٹریہ منچ میں، بتاؤ تم کیا قبول کرو گے اس بات کو؟ کتابوں سے مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نکال دیا گیا، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جیلوں میں گئے، تکالیف اٹھائے، اس ملک کے پہلے ایجوکیشن منسٹر. تو تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ترقیاتی کام یقیناً مجلس اتحاد المسلمین انجام دے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو میٹرو کا کام رکا ہوا تھا، چیف منسٹر کو ہم لائے، انہوں نے اس کا سنگ بنیاد رکھا. ایئرپورٹ کی ایک لائن جو ناگول LB نگر سے چندرائن گٹا سے ایئرپورٹ جائے گی، اس کی بھی منظوری دی گئی. انشاءاللہ تعالی کام ہوں گے. مگر فی الوقت ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ 13 تاریخ کے دن ہم کس طاقت کے ساتھ اور کس شعور کو ساتھ لے کر ہم اپنے کے ووٹ کا استعمال کریں گے. اب جب بات تعلیم کی آئی، ایک یونیورسٹی ہے جس میں 4 طلباؤں نے ایگزام پیپر ان کو دیا گیا، آنسر پیپر، کچھ نہیں لکھے، خالی جے سری رام لکھ کے آگئے. تو ان کو یونیورسٹی میں کتنے مارکس ملے معلوم آپ کو؟ 50% مارکس دیے. یہ ملک تماشا ہے کیا ہے بتائیے آپ؟ اور ایگزام لکھنے میں یہ لکھیں گے تو 50% مارک. اب کوئی جا کے لکھے گا سعودین اویسی میرا لیڈر، تو اس کو بولیں گے پولیس کو بلاؤ پہلے. اب بتائیے یہ ملک کس راستے پہ جا رہا ہے؟ کس راستے پہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں BJP کے لوگ؟ مگر ایک لطیفہ ہے، BJP والے دل پہ نہیں لینا، تیر مت چلاؤ. سنو، وہ 4 اسٹوڈنٹ کا نام کیا تھا معلوم آپ کو؟ ایک کا نام نریندر مودی، ایک کا نام امت شاہ، ایک کا نام یوگی، چوتھے JP نڈا. کچھ نہیں کرے ووٹ دو بول رہے، کچھ نہیں کرے ووٹ دو. تو یہ ہے. اچھا اب یہ ہمارے کیا نام ہے، المدینہ بیف شاپ. میں گیا ہوں نا بول کے، بیف شاپ ہے،
کوئی ڈرگس تو نہیں بک رہے وہاں پہ, کوئی ہتھیار تو نہیں بک رہا. میں گیا وہاں پہ, ملا ماشاء اللہ مبارک, آباد رہو. اچھا, ہمارے دلت بھائیوں میں کٹک برادری ہے, جیسا قریشی ہیں وہ کٹک ہیں. آپ ویڈیو چلا دیے, دیکھو اسد الدین اویسی ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا, کیس بک کرو. ارے گولی مار دو نا بھائی, کیس کہیں کو بک کرتے آپ؟ ایک بار تو چلائے 6 فیٹ سے, گاڑی پہ نہیں لگی. کم بخت احمق کو 6 فیٹ سے نشانہ نہیں دکھا, ان کو 6 فیٹ کا آدمی, ویڈیو چلا دیے. اب میں آپ کو بول رہا ہوں کہ بی جے پی کو الیکٹرل بانڈ میں ایک الائنا کمپنی ہے ظہیر آباد کے پاس, 10 کروڑ روپے ملے ان کو. مانے پیسے ملیں گے تو غب غب کھا لیں گے. وہ بیچارہ انہیں دکان پہ 12-14 گھنٹے کام کر کے گھر کو 800 روپے 700 روپے کیا لے جاتا ہوگا نہیں معلوم. نہیں انہیں بند کرنا, انہیں کیسا چلا رہے. یہ ملک کا حال ہو چکا ہے. یعنی غریبوں کے ووٹ کے اوپر نریندر مودی کی حکومت کو 7,000 کروڑ روپے کے ڈیمانڈ ڈرافٹ ملے. کتنے ملے؟ 7,000 کروڑ روپے کے. اور گالی میرے کو دیتے ہیں انہوں بی ٹیم. ارے میرے کو ایک نہیں ملا, ایک بانڈ نہیں ملا مجلس کو. ہم خالی اس میں خوش ہیں ہم جیمز بانڈ ہیں, ایک نہیں ملا. اور پورے الیکٹرل بانڈ جو بنائے گئے حیدرآباد کے ایس بی آئی میں بنائے گئے, تو ملک میں غریبوں کے ووٹ کے اوپر کانگریس ہو, ٹی آر ایس ہو, ٹی ایم سی ہو, سماجوادی ہو, بی جے پی ہو, پیسے کما رہے. ووٹ ڈالے گا غریب, آپ اس کے نام پہ پیسے کما رہے. غریبوں کو کیا مل رہا بتاؤ؟ کچھ نہیں مل رہا. مہنگائی میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے. آپ کسی پرائیویٹ اسکول میں جا کے پوچھو کتنے بچے اسکول کی فیس دینے کا, 30% بچے فیس نہیں دے پا رہے, ان کے اماں باپ کے پیسے نہیں ہیں. مگر نریندر مودی کو 8,000 کروڑ روپے ملے. اب بتائیے ملک ایسا چلے گا کیا؟ اسی لیے میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ 13 تاریخ کے دن پورے ہوش و حواس کو سامنے رکھ کر سب کو ترغیب دیجئے, بلکہ 1,000 کی تعداد میں نکل کر ایک ووٹ کا استعمال کریے. اگر 100% پولنگ ہوتی ہے تو آپ کو قانونی اجازت ہے, مگر ووٹ ڈالیے, پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے, اور دبا کر ان کو دبائیے جو لوگ ہماری شناخت کو ختم کرنا چاہتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو بے روزگار رکھنا چاہتے ہیں, جو ہمارے آئین کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہی چند گزارشات مجھے آپ تک کہنا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ 13 تاریخ کے دن ہمارے بزرگ نوجوان سب جائیں گے, اور خدا کے لیے پولنگ بوتھ کو جاتے وقت سیل فون لے کے مت جائیے, سیل فون لے کے مت جائیے. کیونکہ ایک بار میں دیکھا اسمبلی الیکشن میں ہسبینڈ وائف, بچیاں بیٹی آئے, اب شوہر صاحب ماشاءاللہ سے اسمارٹ کر کے پانی نہا کے نکلے تھے, اندر جاتے کہ بولا سیل فون الاؤڈ نہیں ہے. میں نہیں جاتا, سب نکلو. ارے میں نے بولا ڈالو بھائی, اور سیل فون مت لکھ جاؤ بھائی, جاؤ ووٹ ڈالو. اور اس دن چھٹی نہیں منانا, یہ فارم ہاؤس نہیں جانا, ووٹ ڈالیے, لوگوں کو ترغیب دیجئے, فون کریے, ارے جاؤ بھائی ووٹ ڈالو, جاؤ بھائی ووٹ ڈالو. اور میڈیا کیا کرتا معلوم آپ کو؟ ہمارے ایک بوتھ کو دکھا کے دیکھو کتنے قطاریں کھڑی ہوئی برقعے کی, یہ بھی ایک نیا تماشا کرتے. اس میں مت جائیے, ایک ووٹ کا استعمال کریے اور اپنے اتحاد کو مضبوط کریے, مجلس کو مضبوط کریے, اور ایک بہترین شاندار کامیابی سے اپنی جماعت کو ہمکنار کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.